ہم ڈیلی آٹا کھاتے ہیں، ہم سب کچھ ہی موسٹلی کھا رہے ہوتے ہیں، چاول بھی ہم ڈیلی سب کچھ کھا رہے ہیں. ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک سادہ سا آٹا کھاتے تھے، ٹھیک ہے، گندم کا آٹا کھاتے تھے. تو ہم اب اگر گندم کا آٹا کھائیں گے تو ہمیں کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا سوال ہے کہ ملٹی گرین آٹا کھانا ہے. اب وہ ملٹی گرین آٹا جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے مینٹلی، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ابا نے نہیں کھایا، ہمارے دادا نے نہیں کھایا، مگر یہ انسان جو ہے میں آ کے ملٹی گرین پہ ڈال رہا ہے. کیوں؟ دیکھیں، روٹی چاول سالن دال کھا کے ہمارے بڑوں کو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت جو ہم بڑے ہیں دنیا میں ڈائبٹیز میں نمبر 1 ہو چکے ہیں. اگر یہ روٹی چاول دال اور جو ہماری خوراک کیا اس کا قصور ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو گیا؟ اور جو آئندہ ہماری نسل ہے جو برگر شوارما پیزا والی ہے اور کیک کھانے والی ہے، وہ جب 40 کے اوپر پہنچے گی تو تب نمبر 1 سے بھی ہم کہاں اوپر پہنچ جائیں گے. یہ جو گندم کی روٹی ہمارے بزرگ کھاتے تھے اور صحت مند رہتے تھے، اور ہماری نسل کے لوگ کیوں صحت مند نہیں ہیں؟ یا انالیسس تو بنتا ہے نا. فرق کیا ہے؟ فرق ہے جسمانی مشقت کا، لائف سٹائل کا. اس وقت ایک تو پروسیسڈ فوڈ نہیں تھی، کوئی بھی ریفائنڈ چیز نہیں تھی، میدا نہ ہونے کے برابر تھا، باقی چیزیں کیمیکل فوڈ کے اندر نہیں تھی، سپرے کم ہوتے تھے، کھادوں کا استعمال بھی تھوڑا تھا. اور جو ہماری فوڈ انہانسر ہیں ہمارے کچن کے اندر، اگر آپ گننا شروع کر دیں تو آپ شاید 100 سے بھی زیادہ آپ گن لیں گے کہ جن جن چیزوں کے اندر کیمیکل موجود ہے. کسی میں کلر کی شکل میں، کسی کا ٹیکسچر انہانس کی شکل میں، کوئی پریزرویٹو کی شکل میں، اتنے کیمیکل آ گئے. اب اس کے ساتھ جب آپ وہی روٹی کھاتے ہیں، کون کون سی چیزوں میں آ گئے یہ بھی ہمیں ذرا بتا دیں تاکہ ہم ایک تو یہ عام دیکھیں، بندے کو بتا سکیں. ایک تو آپ دیکھیں کلرز کتنے یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسالوں کے اندر کلر ہیں، سنتھیٹک مسالے ہیں، پھر ریڈی ریسپیز ہیں. ریڈی ریسپی میں خالی اوریجنل نمک مرچ ڈال کے تو ریسپی نہیں بنتی نا، اس میں کچھ نہ کچھ وہ فلیور ڈالنا پڑتا ہے آپ کو. تو کسی میں آپ کو لیمن کا فلیور ڈالا، کسی میں چکن کا فلیور ڈالا، کسی میں کوئی فلیور ڈالا. تو وہ فلیور ڈالتے ہیں نا، وہ سارے ایک ایک کیمیکل نہیں، کئی کیمیکل ہیں. ان فلیورز میں ایسا کیا نقصان ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے بڑا زہر ہو جاتا ہے؟ وہ کیمیکل ہے. کیمیکل کیا کرتا ہے؟ جب ہم ایک نیچرل چیز کھاتے ہیں نا، اس کی مثال ایک بڑی آسان سی مثال ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوں، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، خاتون سبزی بنا رہی ہے، بچہ کام کر رہا ہے، آپ کے فیملی کے لوگ آ جا رہے ہیں، آپ اس کے اکارڈنگلی ڈیل کر رہے ہیں. اچانک ایک اجنبی اندر آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کو نکالو گے باہر، پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ اجنبی بندہ اندر ہی غصہ ہے، ہمارے ٹی وی لاؤنج میں آ گیا، آپ اس کو برداشت نہیں کرو گے، آپ اپنے سارے کام چھوڑ دو گے. جو گوشت، دودھ، روٹی چاول، سبزیاں، پھل، یہ ہمارے گھر کے افراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارا سسٹم اس کے لیے موجود ہے، انزائم موجود ہے، پورا سسٹم موجود ہے. لیکن جب کیمیکل ایڈ کر دیتے ہو اس میں، ہمارا جسم اس کو ایسے ہی لیتا ہے کہ جیسے ایک اجنبی آ گیا آپ کے لاؤنج میں. اب باڈی آپ کی سارے کام چھوڑ کے کرتی، پہلے اس کو نکالو. آپ نے تو ڈرنک کی شکل میں، آپ نے تو پریزرویٹو کی شکل میں، آپ نے تو ایک کین کھولا، اس کے اندر بے شمار کیمیکل ہے. آپ نے ایک بریانی بنائی، اس کے اندر 70 کیمیکل ڈال دیے. آپ نے کوئی چیز بھی، دودھ ہے اس کے اندر اتنے کیمیکل ہے، چائے ہے اس کے اندر اتنے کیمیکل ہے، کوئی چیز بھی لے رہے ہو کیمیکل سے بھری پڑی ہے. اتنے کیمیکل جب آپ آ گئے تو ہمارا جسم تو کنفیوز ہے. ہمارے جسم کے اندر تو انہیں ہینڈل کرنے کے لیے انزائم نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، تو اسے جسم ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا. پھر ہمارے بہت سارے آرگنز ہیں جو فلٹر کا کام کرتے ہیں، ان فلٹر کو بھی یہ خراب کرتے ہیں، لیور کو، گردوں کو. اب کتنے ہمارے مریض ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں. ایک دن مجھے کال آئی کہ کوئی سفارش کر دیں، فیصل آباد میں 12 جگہ پہ ڈائلسس ہو رہی ہے، کوئی جگہ نہیں، بیڈ نہیں مل رہا، تو ہمیں ایک بیڈ لے دیں ڈائلسس کے لیے. اب اندازہ کریں 12 جگہ پہ ایک شہر کے اندر ڈائلسس ہو رہے ہیں اور آپ کو بیڈ نہیں مل رہا. اتنے لوگ ہیں، یہ کیمیکل ہی کھا کے ہوئے ہیں سارے.
ایک تو جب یہ چیزیں ساری آ گئیں تو اب ساتھ ہم کہیں جی کہ ہمارے بزرگ بھی گندم کھاتے تھے، ہم بھی گندم کھاتے ہیں، تو ہمیں کیا ہو گیا؟ دوسرا یہ کہ اس گندم کے اندر کیلوریز بہت زیادہ ہیں. تو یہ کیلوریز پہلے نہیں کوئی تنگ کرتی تھی لوگوں نہیں کو، اب کیوں بالکل کر رہی ہیں؟ پوری نہیں ہوتی تھی. ایک جو مزدور ہے کھیت میں کام کر رہا ہے یا ویسے مزدور ہے، وہ سارا دن کتنا کام کرتا ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں اور آپ جم کے اندر جو آدھا پونا گھنٹہ لگاتے ہیں نا اور لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمارے مسل بن گئے ہیں، ہم نے یہ لے لیا وہ لے لیا، ہم نے یہ کے لیا، ہماری شیپ آ گئے ہیں، تو ہم نے 1 گھنٹہ جم میں ٹریننگ کی ہے. اب وہ جو مزدور ہے یا کھیت مزدور ہے، کسان ہے، وہ 12 گھنٹے کھیتوں میں دھوپ میں وہی کام کر رہا ہے. آپ 1 گھنٹہ کر رہے ہو، وہ 12 گھنٹے کر رہا ہے. تو پھر اس کی تو کیلوریز پوری ہی نہیں ہوتی. وہ تو اتنا تھا، گڑ کھا جاتا تھا، شربت پیتا تھا، روٹیاں کھاتا تھا، مکھن رکھ کھاتا تھا، کسی طریقے سے کوئی انرجی پوری ہو جتنی وہ برن کرتا تھا. بڑی مشکل ہوتی تھی. اب تو ہم ہل کے نہیں دیکھتے نا، سارا دن ہمیں لیپ ٹاپ کے اوپر کام کرنا ہے، انٹرٹین ہے، تو پھر موبائل کے اوپر گیمز ہیں، باقی بھی سب کچھ انڈور ہے، ایوری تھنگ انڈور ہے اور کچھ نہیں. پہلے موسم چینج ہوتے تھے تو ہم گرمیاں آتی تھی تو ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کے لسی پی کے پانی کا چھڑکاؤ کر کے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب ایئر کنڈیشن کر دیتا، باڈی کا تو زور ہی نہیں لگتا، وہ کیلری نہیں برن ہوتی. سردی آ جاتی تھی تو ہم پورا جسم جو تھا نا وہ صرف گرم کپڑے اور باقی ہمارا جسم کہتا تھا اس کو گرم کرو. اب ہمارے روم کا ٹمپریچر چینج ہے. اب یہ ملٹی گرین آٹے کو جس کو آپ زیادہ بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آٹا بند کر دو، ڈرا دیتے ہیں، دھمکا دیتے ہیں، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ اپنا ملٹی گرین آٹا نکال دیتے ہیں. جیسے آپ نے بھی پہلے یہ کہا کہ آٹا چھوڑ دو، ملٹی گرین آٹے کی طرف آ جاؤ، اور اس کے بعد آپ نے ملٹی گرین آٹے کا برانڈ نکال لیا. تو یہ اس کے پیچھے کیا سچائی ہوتی ہے؟ دیکھنے والوں کو ذرا بتائیے کہ یہ اس وجہ سے تو نہیں آپ لوگوں کو آٹے کی طرف سے روک رہے کہ وہ نہ کھایا جائے اور ملٹی گرین کی طرف ڈال دیں، تو پھر ملٹی گرین آپ کا برانڈ ہے تو لوگ آپ کے برانڈ کو خریدیں گے. تو یہ ملز کی کمائی کا ذریعہ ہے یا پھر یہ کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے، یا پھر آپ نے یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ایڈ کرنا ہے کہ جو ملٹی گرین آٹا ہے نا اس کے اندر جون سا ہے نا جو گرینز ہیں جو ایڈ کیے جاتے ہیں، دیکھیں اس کے اندر بھی تو کاربوہائیڈریٹس اتنے ہی تقریباً بیلنس ہوتے ہیں جتنے گندم میں ہوتے ہیں. تو وائی ملٹی گرین؟ کیا فائدہ پھر ہمیں ملٹی گرین کھانے کا؟ یہ کیا کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے دیٹ وی گونا فالو فار دس؟ جی 2-3 چیزیں آ گئی اس میں. سب سے پہلے نا ہمیں ایک بیک گراؤنڈ سمجھنی ہے. 3 قسم کے پروفیسر ہوتے ہیں. پہلی کیٹیگری پروفیسر کی کیا ہے کہ جس کی ساری عمر کی کمائی کیا ہے کہ اس نے پڑھایا ہے اور اس نے ریسرچ تھوڑی سی کی ہے، تھوڑے سے پیپر جتنی کچھ ضرورت تھی اس کو پروموٹ ہونے کے لیے، ساتھ اس نے کوئی ادھر ادھر سے پولیٹیکلی باقی ساری کوشش کر کے اپنے آپ کو ہیلپ لے لی اور وہ بھی پروفیسر ہو گیا، ریٹائر ہو گیا. اور اس کی کمائی کیا ہے؟ صرف اس نے لیکچر ڈلیور کی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اگر کی ہے تو. دوسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ بھی ساتھ کرتے ہیں، پڑھاتے تو ہیں ہی ہیں، وہ ساتھ ریسرچ بھی کرتے ہیں، اس میں وہ پبلیکیشن کرتے ہیں. اچھا، ان کی کمائی کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پوچھو کہ آپ کی کیا کمائی ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نے 200 پیپر انٹرنیشنل جرنلز میں ہم نے پبلش کیے ہیں، ہمارا امپیکٹ فیکٹر اتنا ہے، فلانا اتنا ہے، کتابیں اتنی ہیں، ہم نے یہ چیزیں کی. وہ بھی ہو گیا، اچھی بات ہے، کاؤنٹ ہو گیا یونیورسٹیوں میں. یہ کہ تیسری کیٹیگری ہے دنیا بھر میں ٹاپ نوچ پروفیسر، یہ لفظ ہوتا ہے ٹاپ نوچ پروفیسر. وہ پروفیسر کیا ہوتے ہیں؟ وہ سوسائٹی کا ایک پرابلم حل کرتے ہیں. ان کی ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں ایک نئی انوویشن لے کے آتے ہیں، ایک جو ایگزسٹنگ پرابلم تھا اس کو حل کرتے ہیں. حل کرنے کے بعد اس کو وہ پیٹنٹ کروا لیتے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یونیورسٹیاں سب سے زیادہ پراؤڈلی کیا پریزنٹ کرتی ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر 7 پیٹنٹ ہیں، 8 پیٹنٹ ہیں، 10 پیٹنٹ، اتنے کوئی ہوتے ہیں. اور وہ پیٹنٹ کیا ہے کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ میرے ساتھ رجسٹر ہو گئی ہے اور وہ میں اس کو سیل کروں گا ایز اے کاروبار، ایز اے بزنس. کہ دنیا کی کامیابی ہے. پروفیسر کہتے ہیں اس کو ہے. اچھا، وہ یا خود کرے گا یا وہ کسی انڈسٹری کو دے گا اور انڈسٹری اس پروڈکٹ کو سیل کرے گی اور وہ بیٹھ کے اس کی کئی نسلیں کھائیں گی، ورائٹی ریلیز کی، ریسرچ کی. وہ پروفیسر ہوتے ہیں. اصل میں یہ کام ہے یونیورسٹیوں کا.